بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بخیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوتے ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی، اور ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیر تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسم و ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نقیر یہودی علماء کے ہاتھوں میں دی رکھی ہے، جو کتاب الہی کی معنی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائیوں پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور فکر کرتے، افکار خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی اس طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہے، بیکار باتوں اور فضولوں کا کام میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ قاز، جنہ اور جل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے تھے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خوریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقرری اپنی خطابات کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹولیوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبیر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی شیئر کرتے، اس کے ساروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچے اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں۔
اس نومری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی مطاعت اور سنجیدگی تھی، وہ پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچوں کا واقعہ ہے، کعبے کی دیوار اٹھ رہی تھی، بچوں نے تیبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ نے تیبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تیبند کندھوں پر رکھ لیے ہیں، آپ کیسے مزے سے ڈھونڈ رہے ہیں اور کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تو تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو گئے۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، ترب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستاں وہی داستاں سرائی اس پروگرام کا اہم جزا ہوتا، کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھتے سنتے رہتے، یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ، نوجوانی کا زمانہ تھا۔ ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے، محمد رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، سوچا تھوڑی دیر سے سن لوں پھر جاؤں، بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پھر آپ پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی، گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا تھا وہ آسمان سے آواز آ رہی ہو۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا۔ کہ تیری شان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا کہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوتی جس سے آپ کی امانت و دیانت پر حرف آتا، یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ کو یہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہی میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجاز ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے جو کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو و لعب تھا، وہی سرمستیاں تھی، ہر طرف رنگ ریلیاں منائی جانے لگی، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئی اور لوگ وادی عیش دینے لگے، اور آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ روح پرور شمع ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسطوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کی مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اس میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی۔
قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب وہ روزی روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر ہے۔ آپ نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نجم 5ویں پشت میں کسی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے دوریسیوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھی۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھی۔ ابو طالب، خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ، آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو محمد تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی امین۔ ابو طالب خوش خوش آپ کے پاس آئے، بولے، محمد، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدایا سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہی جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، ایسا لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، اے بہت خدمت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان صاف تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ کسی کے ہاتھ کچھ بچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی اور جو سامان منگائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیوں میں آپ کے معلومات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ ہی اس طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے، آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھتے، اس غور فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ معاشرہ وہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا، پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستورات سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ، قریش کا ایک جوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ میسرہ، سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستوراس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈور سے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستوراس، جو آپ کے پاس آنے کے لیے پرتول رہا تھا، بولا، میسرہ یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں
وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان سب کی ترویج کی اور ان سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس لیے اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا خرابیاں تھی سب آپ نے واضح کر دی۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.